अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى ربه نداء خفيا وقال موضوع آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفية صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی یہ ہماری چھٹی مجلس، 5 روزے مکمل، چھٹی تراویح کے بعد کی چھٹی مجلس ہے۔ رمضان کے معروفات و منکرات سننے کے بعد زکوٰۃ کے مسائل سنے اور ایک خاص اہم جز جو رمضان میں لوگوں کے ساتھ بالخصوص جڑتا ہے اور لوگ اس پر آمدہ ہوتے ہیں، وہ ہے دعا۔ لوگ رمضان میں جتنا دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں دیگر دنوں میں اتنا نظر نہیں آتا، اور ہر جگہ پر دعاؤں کی مجلس، کہیں آیت کریمہ کے دستر، اور بعض اکثر اب مساجد میں ہر 4 رکعت کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ تو رمضان مبارک کا ایک خاص عمل دعا بھی ہے۔ اب بہت سارے لوگ دعا کرنے کے طریقے کو نہیں جانتے۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ دعا اکیلے میں ہونی چاہیے یا دعا کی مجلس لگنی چاہیے؟ لوگ اس میں بھی بڑے کنفیوز۔ اگر نماز کے بعد دعا نہ کرائیں تو فرقے کا لیبل کسی وہابی، دعا زور زور سے کرائیں تو دوسرے لوگ لیبل بدعت۔ اس کے اوپر بھی بحثیں چلتے ہیں باقاعدہ۔ اصل چیز ہے دعا، مانگنے کو بھی کہتے ہیں، دعا یدعو دعا، پکارنے کو بھی کہتے ہیں، مانگنے کو بھی کہتے ہیں، پکارنے کو بھی کہتے ہیں۔ دعا کے لیے اب ہر جگہ پر الگ الگ نزاکتیں، نخرے، حالات پیش آنے لگ گئے۔ کچھ لوگ 3 دن کا اگر کوئی پروگرام کر لیے بڑا تو باقاعدہ اعلان کریں گے، لوگوں میں بات چلے گی، تیسرا دن دعا کا ہے، سب جمع ہو، سب بھاگو، دعا کا دن، دعا کا دن۔ یہ اسلام میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ گروپ میں اگر کوئی بزرگ اجتماعی بیٹھ کر دعا کرائے تو دعا قبول ہوتی، اس میں شامل ہو جاؤ۔ بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں آتے، دیکھیں صحابہ کیا کرتے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے کہ بالکل آہستہ دعا کر رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے اور رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے، زور زور سے پکار پکار کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے اور چلے گئے۔ صبح میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھے اتنا آہستہ ٹھہر کر کیا کر رہے تھے؟ تو بولے میں دعا مانگ رہا تھا۔ اتنا آہستہ؟ ہاں، وہ اللہ جو دل کی بات سنتا ہے اسے آہستہ بول رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولے تھوڑا آواز کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھے اتنا چیخیں کر مار مار کے دعا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اتنا چیخ چیخ کر رو رہے اور دعائیں پڑھ۔ یا رسول اللہ، جو غافل ہو گئے ہیں ان کو پھر اللہ کی طرف بلانے اور ان کو ترغیب دینے کے لیے رو۔ تو ان سے کہتے آہستہ تھوڑا آواز کم کر لو۔ بات کیا سمجھ میں؟ نہ بالکل چپ، یہ دعا ہے رو رہے خاموش، اور نہ زور زور سے دعائیں مانگ رہے۔ بہت سارے اب دعاؤں کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پیچھے والے کو کیا بول رہے معلوم ہی نہیں۔ آمین۔ اور اس دعا کو اکثر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کو خود دعا مانگنے والے نہیں سمجھتے۔ کیا سمجھ جاتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم کو خوبصورت دنیا دے ڈال، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہم کو اچھی آخرت دے ڈال۔ دنیا بھی اچھی دے دے، آخرت بھی اچھی دے دے۔ ہمارے تایا حضرت فرماتے ہیں، اچھے مفسر قرآن، قرآن فارغین، اہل علم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم دنیا کے اندر جو نیکیاں کرتے ہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، ان نیکیوں کو باقی رکھ کر ہم کو اس آخرت میں نیکیاں دیں۔ یہ بدلا۔ حسنہ کے ایک معنی کیا آتے ہیں عربی میں؟ نیکیاں۔ کیا آتے ہیں؟ نیکی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بہت سارے لوگ اس دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے۔ ایک نیکی آ گئی، نیکی کرے دل روشن ہوا، پھر گناہوں کی طرف گئے، نیکی خراب، پھر اندھیرا، پھر اندھیرا۔ دنیا کے اندر جو نیکی کر رہے ہیں وہ ضائع نہ ہو۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایمان لاتے ہیں، لاتے نہیں لاتے، مرنے سے پہلے مرتد ہو جاتے، جیسے ملعون وسیم رضوی، شیعہ بورڈ کا صدر رہا، اب تیاگی نام رکھ لیا، جتیندر راؤ تیاگی۔ ایمان سے باہر ہوگا نہیں ہو گیا؟ عبداللہ ابن عبی ابن سلول، منافقوں کا سردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا بولتا؟ فدا کا ابا و امی یا رسول اللہ، میرے امی ابا ہم سب آپ پر فدا، آپ پر قربان۔ لیکن کیا ہے؟ منافقوں کا سردار ہے۔ اس کا تو انسان کو دین کے لیے مخلص ہونا چاہیے، مخلصین لہ الدین۔ اللہ کے نیک کاموں کے اندر انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ مخلص ہونا چاہیے۔ دعاؤں کے اندر سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو خالص دین کا بنانا ہے۔ خالص کس کا بنانا ہے؟ خالص دین کا بنانا ہے۔ دعا مانگتے تو احساس ہونا چاہیے میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں۔ اور دعا مانگنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جیسے پرسوں کی مجلس میں بھی بولا، نہ حرام کھائے رہنا، نہ حرام پیے رہنا، نہ حرام پہنے رہنا، نہ حرام پہن کر رہنا، نہ حرام کھائے رہنا۔
نہ اپنا جو بیٹھے ہوئے گھر کی جگہ ہے نہ وہ حرام کی قبضہ کیے ہوئے رہے، زمین گھر قبضہ کیے ہوئے دعائیں مانگ رہے۔ بہت سارے لوگ گھر بناتے، اپنے گھر کے صحن اور بالکنوں کی کیا کرتے، حکومت اور قوم کی جو جگہ رہتی ہلو وہاں کھینچ دیتے، وہاں نماز کی جگہ بنا لی۔ اس طرح اپنی جو جگہ ہے اصل اس سے ہٹ کر سامنے روڈ کی جگہ قبضہ کر لینا یہ بھی حرام۔ اور اسی طرح لوگ دعاؤں میں جلد بازی کرتے، کیا کرتے، اب مانگتے ہیں بہت جانا، نہیں ملتے کہ نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی، ڈنڈورا پیٹنا، بیزار ہو جانا، دعا مانگنا چھوڑ دینا اور دین بیزار اور باتیں کفر کی کر دینا، یہ بھی دعا کے حقوق میں سے نہیں۔ کبھی کیا ہوتا، انسان دعا مانگتے ہیں لیکن وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگی مگر دعا قبول ہوگی۔ اللہ سے کوئی چیز مانگے، وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں مانگ رہا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیے۔ ان ربکم فادعونی استجب لکم، ہمارے رب ہم سے کیا کہتے ہیں، تم دعا کرو ہم قبول کریں گے، میں قبول کروں گا، اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس کے نعم البدل ایک اور اس سے اچھی نعمت عطا کر دیتا۔ ایک واقعہ کسی کتاب میں پڑھا، ایک ماں اپنے بچے کے خوشحالی اور مال کے لیے دعا کرتی رہتی، خوب دعا کرتی ہر دن اس کی خوشحالی کے لیے، لیکن اس کے اندر غربت، حالات کی فحاشیاری والے، دیکھ کر خرچ کرنے والے، مالی نہیں ہوتا تو ایک دن بیزار ہو کر بولتی یا اللہ میں اتنے دنوں سے میری اولاد کی خوشحالی کی دعا کر رہی ہوں اور قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو اس دن خواب آتا، دکھایا جاتا تو خوشحالی کی دعا کر رہی ہے، یہ دعا اللہ سن رہا ہے اور دعا قبول کر چکا ہے، لیکن تیرے بیٹے کی حیات کم موت قریب تھی، لیکن اس دعا کے بدلے مال دینے کے بجائے مال کو حیات کی شکل میں حیات دے رہا ہوں۔ اگر تجھے مال چاہیے بیٹے کے، مال بھی دے دوں گا اور اس کی حیات ختم، موت بھی دے دیں گے۔ بہت سارے ہمارے قریبی میں دعا مانگتے تھے، اللہ دیا تو بہت دے نہیں تو موت دے، نام لینے کی ضرورت بھی، نام لینے کی، آپ لوگ جانتے نہیں جانتے، ان کی طرف خاص مقولہ ہے، اللہ دیا تو بہت دے نہیں تو موت دے، دیا نہیں دیا ساتھ بھی موت دی۔ جتنی خوشحالی اور مال ان کو ملا اس خوشحالی اس مال سے لطف اندوز ہوئے، کبھی بھی موت مانگنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ موت مانگنا بھی حرام ہے، موت سے بھاگنا بھی حرام ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا تو چکنا ہی چکنا ہے مزہ، موت کا مزہ لوگوں پر تھوڑے حالات ہے، کبھی حالات مال کے اعتبار سے آتے، کبھی حالات عزت کے اعتبار سے آتے، کبھی حالات دکھ درد کے اعتبار سے آتے، غم کے اعتبار سے آتے، ان حالات میں انسان مر گئے تو بہتر رہتا، حرام ہے۔ کیا ہے؟ مرنا نہیں بھائی، موت نہیں آنا، مست ایسی آرائش اور آرام آرستگی سے جینا ہے، یہ بھی بے ایمانی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بے ایمانی ہے۔ سب سے مردود انسان ہے جو موت سے ڈرتا ہے، اور وہ بھی مردود انسان ہے جو موت کے بعد کی تیاری نہیں کرتا ہے۔ مقبول انسان کون ہے؟ جو موت کے بعد کی بھی تیاری کر رہا ہو اور موت سے بھی نہ ڈر رہا ہو، موت سے بھی نہ ڈر رہا ہو، خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ اب دعا کے اندر لب بھی ہلنا، لفظ بھی ہونا، چیخ بھی نہ ہونا،
दिल भरकर भी आना, आंखों से आंसू भी आना। बाज अहादीस में यहां तक है, अगर आपको दुआ में रोना नहीं आता तो रोने की शक्ल बना ले। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हमेशा दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह तेरी याद में बहने वाली आंखें नसीब फरमा। जब इंसान गुनाह कर 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 उसका दिल सख्त पत्थर बन जाता है, जब गुनाहों का वह आदी हो जाता है, इस्लाम और रब से वो बेजार हो जाता, उसका ताल्लुक नहीं रहता है, फिर वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगने के लिए रब की हम्द व सनाह भी बयान कर ले, दुआ भी मांग ले, उसके चेहरे पर ना खुदा का खौफ आता है ना आंसू आते। दिल पत्थर हो गया है। क्या हो गया? गुनाह कर 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 दिल सख्त हो गया। अब ना उसको किसी की तकलीफ महसूस होती, ना खुदा की दूरी का गम महसूस होता, ना खुदा की कुर्बत का शौक पैदा होता, कुछ भी नहीं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो अल्लाह जो शहरत से ज्यादा हमारे करीब है, उससे अगर कट जाएंगे फिर कायनात में कहीं भी रहो, क्या भी कर लो, सब हेच है, बेकार है। इस दुनिया की आराइश से दूर है लेकिन रब की रजा से करीब है, फिर हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? सब कुछ है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इज़ नादा रब्बहू खफिया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कैसे दुआ मांगे? आहिस्ता। क्या मांगे? मजमा जमा करके मांगे? मजमा जमा करके नहीं, इज़ नादा रब्बहू, अपने रब को आहिस्ता पुकार रहे हैं। क्या पुकार रहे हैं? आहिस्ता, मजमे की जरूरत नहीं है। और एक जगह क्या है? उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, जब अल्लाह से दुआ मांगते हैं, जब अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तज़र्रुअन, आह्वज़ारी होनी चाहिए। कुरान क्या कहता है? तज़र्रुअन व खुफिया, आहिस्ता दुआ मांग रहे हैं, खुद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? किसी का प्यारा दुनिया से चला गया, जो उसके दिल के करीब, या माँ हो या बाप हो या बेटा हो, उस वक्त जब उसकी याद आती है, उसकी याद आती है, अकेला चादर ओढ़कर भी है तो सिसकियां आ जाते नहीं आ जाते? दिल भर आता नहीं आता? आंख से अश्क जारी होते नहीं होते? आपका कोई खास है जो आपसे दूर हो गया, वो याद आता है, उसकी मोहब्बत दिल में आती है, तो उसको याद करते वक्त चीखने की जरूरत पड़ती? आप आवाज दबाना भी चाहते, रोने की सिसकियों को छुपाना भी चाहते, लेकिन छुपते नहीं, छुपते आंसू रुकते नहीं। जब खुदा की मोहब्बत में हाथ उठाते हैं तो खुद ब खुद दिल भर आता है। क्या आता है? जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हमारे आंख और हमारे जहनों में हमारे गुनाह की तौबा का एहसास और गुनाहों का डर आना चाहिए, और इसी तरह रब के एहसानात और हमारी नाशुक्री दोनों के दरमियान एहसास पैदा होकर हमें रोना आना चाहिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में है, क्या दुआ पढ़ रहे? अरे पढ़ो, हाँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। अगर ये खुफिया अकेले दुआ अल्लाह से जोर जोर से मांग रहे थे, समंदर पूरा हिल गया, हिल गया। ये दुआ अगर नहीं मांगते, क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते, क़यामत तक अकेले हैं, मछली के पेट में हैं, आहिस्ता दुआ मांग रहे।